الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اس باب کے تعلق سے کہ مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3301 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راس الکفر نحو المشرق، کہ کفر کی جو چوٹی ہے وہ مشرق کی طرف ہے، یعنی کفر کی جڑ کہہ لیجیے، جہاں کفر کو فروغ ملتا ہے، ترقی ملتی ہے، جہاں زیادہ کفر ہوتے ہیں، شرک ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ فرمایا کہ یہ مشرق کی جانب سے۔ آپ نے یہ بات جب کہی عرب میں بیٹھ کر، تو مشرق میں جو ممالک پڑتے تھے وہ ایران تھے، توران تھے، اور حقیقت میں اس وقت کفر و شرک کے اڈے وہاں تھے، پوری دنیا کے اندر تھے، لیکن وہاں بھاری پیمانے پر ہو رہا تھا۔ ایرانی کا بادشاہ تھا، آپ نے دعوت کے لیے جو خط بھیجا تھا اس نے اس خط کو پھاڑ دیا تھا، تو یہاں وہاں کفر و شرک کے اڈے تھے، اسی طرف غالباً آپ نے اشارہ کیا، اور آج بھی کفر و شرک پنپ رہا ہے، جہاں ہے اپنے ملک میں دیکھ لیں۔ بہرحال دوسروں کی بات تو چھوڑو، کیونکہ جن کا مذہب ہی ہے شرک کرنا، کفر کرنا، ان کی تو بات چھوڑو، لیکن وہ جس مذہب میں توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، آپ نے صاف کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، جس کی بنیاد ہی ہے کفر و شرک کی نفی ہے، توحید کی تسلیم قرار، وہ لوگ بھی اپنی ممالک میں، انڈیا ہو، پاکستان ہو، نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو، مسلمانوں کے اندر بھری بھری، آپ دیکھیں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قرآن نہ پڑھتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ جانتی ہے کہ قرآن کا ہے کیا۔ عرب کے لوگ کتنے بگڑ گئے، لیکن آج بھی الحمدللہ وہاں کفر و شرک بدعت نہیں، کیوں؟ وہ قرآن پڑھتے نا تو 80-90% وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ قرآن میں ضرب ہوتا ہے شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، تو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس بڑی مصیبت سے وہ محفوظ ہے۔ ہمارے یہاں کیا جہالت کڑکڑ کے بری ہے، قرآن کے اندر کیا سمجھتے نہیں یہ لوگ، بس جو دیکھتے ہیں اور جو لوگ کرتے ہیں اور جس کو ان کو فائدہ نظر آتا وہی کرتے ہیں، تو یہاں یہ پنپا ہے اور پنپ رہا ہے۔ تو اس دور میں جو آپ نے کہا تھا کہ مشرق کی طرف اشارہ تھا ایران اور توران، آگے آپ نے فرمایا والفقر والخیلاء فی الخیل والابل والفدادین علی الوبر، اور فخر کرنا، تکبر کرنا یہ گھوڑے والوں میں، اونٹ والوں میں، زمینداروں میں ہوتا ہے جو دراصل دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تکبر ہو، گھمنڈ ہو، یہ عام طور پر یہ بیماری کس میں پائی جاتی ہے؟ گھوڑے جو پالتے ہیں، جو اونٹ پالتے ہیں، جو زمیندار ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ پہلی بات اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر گھوڑے پالنے والا متکبر ہوتا ہے، ہر اونٹ پالنے والا متکبر ہوتا ہے، ہر زمیندار ایسا مطلب نہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی گھمنڈ تو پیسے سے آتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہر پیسے والا گھمنڈی ہوتا ہے، ایسے بھی اللہ والے بہت سارے ہیں، پیسے کے ریل پہ ہیں لیکن گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن چونکہ چانسز ہیں، پیسہ آیا تو بندہ متکبر بنتا، اگر اس کے اندر خوف الہی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی شیاری نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، تو پیسہ تو گھمنڈ پیدا کر ہی دے گا اگر جہالت ہے۔ تو ایسے دیہات کے جو رہنے والے ہوتے ہیں نا، جو اونٹ پالتے ہیں اور اسی طرح گدھے پالتے ہیں، زمیندار ہوتے ہیں، دیہات کے تعلق سے جو پیغام ہوتا ہے وہ ایک جہالت، بولتے ہیں بدو قسم کے لوگ، جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر علم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نیچر، چونکہ یہ دولت کی طرف اشارہ نا بھائی، گھوڑوں کا ہونا، اونٹ کا ہونا، زمینوں کا نا اشارہ ہے کہ یہ دولت ہے، اور جیسے آدمی کے پاس دولت آئے گی اور اگر علم نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوگا ہی۔ میں تو دیکھتا رہتا ہوں یار، مطلب اس طرح کی باتوں میں گھمنڈ، نتیجہ آپ دیکھو گے، وجہ وہ یہ کہ
कि भाई दीन का इल्म कुछ भी नहीं है। अल्लाह के जो बंदे होते हैं कुछ भी हो जाए वो घमंडी नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता। अच्छा, इन सारी चीजों के आने के बाद आदमी तकब्बुर कब नहीं करेगा? जब उसको एहसास हो कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ, ये नेमत है। और नेमत मोमिन पाता है तो शुक्र करता है, नहीं पाता है तो सब्र करता है। हमारे यहाँ की जो कुछ है हमारा, हम उसके मालिक, जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल। ये जो पैगाम हमारे ध्यान के अंदर बैठा, ये बंदे को मुतकब्बिर बना देता है। तो आपने देहात के रहने वाले, घोड़ा पालने वाले, ऊंट पालने वाले जमींदारों के ताल्लुक से कहा कि घमंड इनके अंदर पाया जाता है, यानी चांसेस हैं ज्यादा अगर जहालत इनके अंदर है। और आगे आपने फरमाई वह सकीनत फी अहलिल गनम, और दिल जमई, सकीनत, सब्र और तहम्मुल ये बकरी वालों के अंदर होता है। यानी आप देखें ना तो ऊंट वो जानवर होता है जिसके अंदर शैतानियत होती है। अगर कि ऊंट का मूड खराब हो गया तो बस खोपड़ी पकड़े और खत्म कर देगा। और घोड़े भी तकरीबन इस तरह की हरकतें, उनके अंदर भी कुछ आना होगा। तो चूंकि आदमी के ताल्लुक जिससे होता है ना, तो ये चांसेस है कि वो सिफात बंदे के अंदर हो गए। और बकरी वो मखलूक होती है जो बहुत ही नरम, और नरम दिल वाला ही बकरियों को पाल पाएगा। एक बकरियों का रेवल लेके चला जाए ना तो कोई उधर भाग रही, कोई उधर भाग रही, बहुत सब्र और तामुल वाला बंदा होगा जो उसको संभाल पाएगा, वरना आसान काम नहीं होता है। तो ये जो सिफात होते हैं ना वो अंदर इंसानों के अंदर भी आता है। तो यहाँ चूंकि बाप बकरियों के ताल्लुक से हुई है कि बकरियां जो पालता है ना उसके अंदर नरमी होती है, सब्र का मादा होता है, सकीनत उसके पास होती है। तो ये चीज यहाँ बयान की गई है। खुलासे कलाम है कि आदमी कोई भी जायज काम करे, घोड़ा भी पाल सकता है, ऊँट भी पाल सकता है, जमींदार भी बन सकता है, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। सब्र, तहम्मुल, शुक्रगुजारी, ये सारी चीजें आ जाए तो कोई मसला नहीं, उनको भी पाले और इसमें भी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन तुम्हें कहने सुने जाना को करने की तौफीक अता फरमा।